मुस्तरिब हालत में अपने ऑफिस रूम में चेयर पर बैठा टेबल पर टांगे रखे मसलसल सोच में था। कितने दिन हो गए हैं रॉयस ने उसे सिगरेट का छूते नहीं देखा था, जो उसके बगैर लम्हा नहीं गुजारता था। रॉयस सामने सोफे पर बैठा उसकी मुस्तरिब हालत के बारे में सोच रहा था कि उसे भी कोई टेंशन हो सकती है जो सबकी टेंशन था। रॉयस, खामोश फिजा में सलार की गंभीर आवाज गूंजी। यस सर। मैनेजर हड़बड़ा का हुक्म के लिए खड़ा हो गया। उसे लगा शायद फिर से कोई उसकी रुकावट बन रहा, तभी इतना बेचैन था। मसलसल कुछ दिनों से उसकी आंखें सुर हो रही थी, जिन्हें देखने से वो कुतराता था। रॉयस, क्या तुम मुझे किसी के सामने झुकता हुआ देख सकोगे? रॉयस ने हैरत से देखा और ठोस लहजे में बोला, नो सर, नेवर। मैं इस इंसान को ही मिटा दूंगा, ये जो हवाइश करे। आप सर हुक्म करे। रॉयस अपने जान पर खेल जाएगा। नहीं रॉयस, जिसके सामने माफी मांगनी है वो मेरे लिए बहुत ही खास है। रॉयस ने नासमझी से देखा और सलार के देखने पर वो नजरें झुका गया। तुम्हें बताऊं, तुम्हारी मैम की ये हवाइश है बहुत छोटी, पर बातें सलार का सख्त आजमाने वाली करती है। वो मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि वो सलार की जान है। वह बड़बड़ाया और रॉयस हौनक बना हुआ उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा। ऐसे मत देखो रॉयस, वो जो सलार की गर्ल है ना, वो बहुत ही खास है। सलार उसके लिए खुद को मिटा सकता है, ये तो फिर सिर्फ माफी मांगता है। और उसने कहा है कि मैं उसे इंतजार ना करवाऊं। वो मुतबस्सम सा मुस्कुराया और हैरान परेशान झटकों की जद में रॉयस को अपने कल पाकिस्तान जाने के लिए सीट कन्फर्म करने को कहा, क्योंकि इस बार सलार को अपनी मलका को पूरी दुनिया के सामने अपना बनाकर लाएगा। वह खुशी से हुसैन मुहातब हुआ और उठकर खड़ा हो गया। रॉयस ने हड़बड़ाकर उसकी तायद की। यस सर, ओके। सलार ने महज एक नजर उसको देख चेहरे पर डाली। होश में आते ही कुछ घंटे हॉस्पिटल में रहकर मुस्तफा की जिद पर नाचार डिस्चार्ज कर दिया गया और अब सब उसे लेकर फ्रांस भी लाए थे। मम्मा, वो सबके जाने के बाद नौशीन जो मुस्तफा के पास बैठी हुई थी, उसकी बेचैनी और मुस्तरफ कैफियत को देखते हुए प्यार से समझा दी। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ चाहिए? उसके सर और टांगों के जाम बहुत ही गहरे थे, तभी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट को कहा था। वो जब होश में आया था सिर्फ एक बार उसको देखा था, फिर वापस गुनगी में चला गया था और फिर होश में आने के बाद ना उसके सामने आई थी और ना ही मुस्तफा ने सबकी मौजूदगी में उसको बुलाया था। उसे लगा रात होगी तो वो खुद उसके पास आएगी, वो तो जी पाकर उसको देखेगा। उसी वजह से अपनी तकलीफों को पुश्ते पुश डालकर अपने डिस्चार्ज होने की जिद की। पर यहाँ कर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई। अलबत्ता हसन, नौशीन, हूड और सुफियान एक बार फिर उसके पास होकर गए थे। सिर्फ दुश्मन जान के सिवा सब बार बार आए थे। मसूमा से मिला था और वो कितनी देर उसके सीने से लगी हिचकियां ले रही थी, जैसे बामुश्किल शायरिया ने संभाला था। और मुस्तफा ने उसके माथे पर लब रखकर खुश रहने की दुआ दी थी और प्यार मोहब्बत से छोटे मोटे सवाल करने लगा था, जिनका वो खुशी से जवाब दे दिए। शहरियार से मसूमा की गुमशुदगी का पूछने पर उसे सबको यही बताया था कि मसूमा का उसका ताया लेकर गया था, जो अब शहरियार सारे सबूत दिखाकर उसे उनके पास ले आया। ये बात उसने मसूमा के सामने नहीं की थी। उसे सबको साथी से मना किया था कि उससे कोई पूछ ना ले। शहरिया ने जानबूझकर मुस्तफा और शेरोज को हकीकत नहीं बताई थी कि वो जो जवान खून है, अपनी घर की इज्जत का यूं उठाकर लेकर जाने पर वो किसी का खून करने से भी गुरेज ना करे। और सलार से भी वाकिफ था, अगर बात फिर बिगड़ती तो इस बार वो शायद कोई इंतहाई कदम उठाए। मम्मा, हया कहाँ है? वो अभी तक सामने नहीं आई। झिझकते हुए भी अपनी बेकुली अया काट की थी और मनोशीन मुस्कुरा दिए। आ जाएगी बेटा। उसके कहने पर मुस्तफा ने महज साइड ला दिया था। वो ऐसे कैसे कर सकती है? जानती भी है कितना बेकुल था मैं उसके बगैर, कितना अधूरा हूँ मैं, फिर भी तड़पा रही है। मतलब हद होती है नादानी की। वह मन ही मन में उसे हफा हो रहा था, जिसके सबर का दिन ब दिन कड़वा इम्तिहान ले रहे थे। लो आगे मेरी प्यारी बहू। नौशीनी दरवाजे से अंदर दाल होती, सबज सूट में सर पर रेड दुपट्टा टकाए, हाथों में हमेशा की तरह बढ़ बढ़ कर सबज रेड चूड़ियां पहने, खुशी से दमकते हुए गुलाबी चेहरे पर। नौशीन के कहने पर मुस्तफा जो कि मुतवज्जो हुआ था, उसकी नजर ठटक गई थी, पर उसकी हरकतें याद करके हफ्की से जल्दी नजरें फेर ली। वो जब से आई थी अपने रब के सामने सजदे में गिरकर शुक्राने के नफल अदा कर दी कि उसने उसका हीरो से लुटा दिया था। वो जान गई थी कि वो कितनी खुश नसीब थी। नशीन उसके आने पर मुस्तफा के सर पर लब रखती दुआएं देती उठी और जाते हुए हया का भी माथा चुमती उसे मुस्तफा का हया रखने की तायद कर गई। हया की नजर मुस्तफा पर डालकर दरवाजा बंद करती उसके पास आकर बैठी। हीरो। वो जो आंखों पर बाजू रखी हफ्के से लेटा हुआ था, उसके यूं प्यार से पुकारने पर तड़प कर आंखें खोली। अभी भी ना आती? वह गुस्से से बोला और हया खिलखिलाकर सी वह दरकते दिल के साथ उसको देखने लगा। आना तो था ना हया, हीरो। हीरो जो है मेरे, वो मान से कहते उसके सीने पर सर रख गई थी और मुस्तफा की सारी हफ्की कहीं भागते हुए महसूस हुई। तुम रो रही हो प्रिंसेस? मुस्तफा को अपना सीना भीगता हुआ महसूस हुआ तो परेशानी से बोला, मैं बहुत ही डर गई थी मुस्तफा। ये तो मैं जानती हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ, पर यह अब इन दोनों में जानना है
پر اب یہ ان دنوں میں جانا ہے کہ حیا کی سانسیں صرف مصطفیٰ میں ہیں. وہ سانسیں لے گا تو میں لیتی ہوں. وہ بری طرح سے رونے لگے. ڈر تو میں بھی گیا تھا جانے مصطفیٰ، پر تمہاری محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میرے ڈر کی جڑیں کاٹ دی. میں بہت ہی خوش نصیب ہو حیا. اس کے گرد اپنا حصار باندھے آنکھیں بند کالی، اور کچھ ہی دیر میں اسے اپنی گرم پیشانی پر ایک پھیکا سا لمس محسوس ہوا جس پر وہ سرشار مسرور سڑکا اس کے سنگ نیند کی وادی میں اتر گیا. یہ کیا ہے مینڈ کی؟ ساکت سا شیروز اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی مختلف ڈشوں کو دیتے ہوئے صدمے کے عالم میں بڑبڑایا. مطلب اسے اتنا کچھ بنانا آتا تھا تو پھر کیوں اسے بیوقوف بناتی؟ اسے ہانسما بنائے ہوئے خدمت بٹوا رہے تھے. پریا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کی خدمت صدمے پر مسکراہٹ چھپا گئی. یہ سب کس نے بنایا ہے چوہیا؟ تپش میں خطبہ ضبط کرتے لفظ چھپا کر بولا. میں نے. نانو نے مجھے باقاعدہ خود اپنی نگرانی میں کچن کی اماں بنایا تھا، اور ان کی بدولت مجھے یعنی کہ پریا کو ماشاءاللہ سے کچن اور گھر کا ہر کام آتا ہے. وہ نہایت سکون سے بتا رہے تھے اور شیروز کا دل کر رہا تھا خود کے بال نوچ لے. تو تم مجھ سے سب کچھ پکوا کر کھاتی تھی اور خود کو نالائق ثابت کرتی تھی. وہ سب کیا تھا مینڈ کی؟ وہ چیئر چھوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. پریا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. شاید تم بول رہے ہو میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش کیے بغیر تم نے اپنی طرف سے کام چور نالائقی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، تو میرے سے کیوں گلہ کر رہی ہو؟ اب سامنے سے دفع ہو کر کھاؤ. اس کی نظروں سے ہائف ہوتے وہ چڑ کر بولی جو اسے مسلسل سر پر آ کر گھوڑا تھا. اس فرمابدار بیوی کے روم میں کو میں کیا سمجھو رہی؟ اس کی چہرہ رو پتف کرتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر محبت سے استفسار کرنے لگا. کل کا پورا دن اس کے جواب کے انتظار میں تھا، پر اسے شدید مایوسی ہوئی جب صبح اٹھ کر اس کے روم کے بند دروازے کو دیکھا. کل اسے ملک ولا لے جانا تھا اور ڈیوٹی کے دوران بھی وہ بہت ہی مایوس چڑچڑا تھا. نہ وہ معاف کر تھی نہ کوئی سزا دے رہی تھی. صبح اس کے روم کے ڈور کو ناک کر کے ناشتے کے لیے کہا، تب اس کی باری آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں کرنا. تب اسے لگا کہ وہ خود تو کچھ کر دے گا، اور اس نے سوچ بھی لیا تھا کہ وہ ملک ولا چھوڑ کر خود اپنا ٹرانسفر کے دور کروا لے گا جو اس کے سائے تک کو بھی نہ پہنچ سکے، نہ ہی دل کے ہاتھوں مچل کر اس تک آ سکے. پر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک دم چونک گیا، کیونکہ گھر میں بیبے اس کی بہو اور اس کی بیٹی پریا سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور بیبے اسے گرداری کی نصیحتیں کرتی. جو جھٹکا کام تھا جو سب کو ادب سے سلام کر کے سر جھکائے سوچوں میں اپنے روم میں آیا تو پورا روم جگمگا رہا تھا. ہر چیز جو کچھ دنوں سے بکھری پڑی تھی اس وقت چمکتی بھی اپنی اپنی جگہ پر رکھی تھی. بیڈ شیٹ، تکیوں کا کور اور پردے سب چینج اور فریش تھے. سائے ٹیبل پر خوبصورت پھول کھل کے مہکتے بھی اپنی خوشبو پورے روم میں پھیلا رہے تھے. کہ بے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا. بیڈ پر پریس شدہ بلیک شلوار قمیض رکھی تھی. اسے لگا سب حواب ہے، پر آنکھیں جبا جبا کا دیکھنے پر بھی سب کچھ ویسے ہی تھا. وہ الٹا کچن میں آیا تو وہاں ٹیبل پر اس کے لیے خوشبودار کھانا لگائے اس کے انتظام میں بیٹھے تھے. کچھ بھی سمجھو، وہ برائی ہوئی آواز میں کہتی. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑے. ری میری جان. شیروز نے کھڑے ہو کر اپنے ساتھ لگایا. تم نے مجھے بہت ہی تڑپایا شیرو. اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار کر وہ شکوہ کرنے لگی. شیروز کو اپنی خوش نصیبی پر رشک سا آ گیا. سوری کر تو رہا ہوں شیرو کی جان. اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے شرمندہ سا بولا. میں کیا کروں آپ کی سوری کا؟ وہ ہاتھ جھٹک کر دوہری. یار آپ کہہ دو نا معاف کیا، مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے. اسے جھٹکے سے واپس اپنے قریب کرتے ہوئے بولا. پریا سو کرتی صرف اس کو دیکھ کر رہ گئی. وہ جان بوجھ کر اس کو ستا رہی تھی. کچھ بولو نا ورنہ میں تمہارا خون کاٹ دوں گا میڈگی. اس کی سنہری آنکھیں شرارت کو محسوس کرتے ہوئے چھڑی اٹھائی اور اسے شیف سے لگا کر اس کے گلے سے لگائے. مار دو پیسی، غم کسے ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہتی اسے زج کر گئی. اچھا مار دوں؟ وہ اپنی بری سنجیدہ آنکھوں کی سنہری آنکھوں میں گارے پوچھا. مار دو؟ وہ اس کی وارنی کو نہیں سمجھ پائی تھی. تبھی اگلے ہی لمحے اس کی جان پر پن آئے. شیروز کی ایجاد پر چھڑی شیلف پر پھینک کر وہی ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے ڈال کر اسے پیچھے لے کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اگلے لمحے پریا کو کچھ سمجھنے سے پہلے اس پر جھک کر سانسیں روک دی. اب بولو اور مرنے کی خواہش ہے؟ اس کے تیکھے نقوش میں سڑی کو دلچسپی دے دیتے وہ سرگوشی میں بولا. تم ابھی نہائی ہو؟ اس کے نم بالوں کو اپنی انگلیوں کے پر محسوس کرتے ہوئے وہ لذتے لبوں کو دیتے دوسرا سوال کر گیا اور شیروز دور رہا. وہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر گڑبڑاتی اسے پیچھے دھکیلتی بولی. بولو معاف کیا یا ابھی اور کچھ کرنا پڑے گا؟ وہ پھر سے پاس آنے لگا. پہلی بار پریا اس کے تیوروں سے حائف سی ہوئی تھی. تبھی جو فیصلہ لیا تھا ساری رات سوچ کر جلدی سے بولی. کر دیا ہے معاف، بس ہوش. وہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی. انٹرسٹنگ یار. وہ بلند وہاں بانگ کہکا لگاتا اس کی حال کو انجوائے کرنے لگا. تو پھر اتنی دور رہ کر کیوں معاف کر رہی ہو؟ پاس آؤ پھر معافی تلافی کرتے ہیں. اسے پیاری لگ رہی تھی کترائی سے. تبھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے بہکے لہجے میں گویا ہوا. پریا بدلتی صورتحال سے خوفزدہ ہوگی. تبھی چپک کا چھری سامنے کرتی بولی. دور ہو بےہودہ پیسی ورنہ تمہارا خون کاٹ دوں گی. ایک بار پھر وہ کہکا لگا گیا. یار
क्यों हम दोनों तो मेंढक और मेंढकी है ना, किसी समंदर के किनारे पर चलते सुहानी रात गुजारने के लिए। कम ऑन बेब, वो उसके लफ्जों में पकड़ता हुआ बोला था। और शेरों तुम हाथ से बाड़ी हो, चलो खाना खाओ वरना मैं अपना हाथ काट दूंगी। वो गुस्से से बोली कि शेरोज को नाचार तमीज में आना पड़ा। और फिर प्रिया ने तब तक छुरी अपने पास रखी जब तक सारे बर्तन उठाकर किचन में रखे और उन्हें साफ करके रूम में लॉक ना हो गई। बड़ी आई ब्लैक पैड, साढ़े कसपस निकल आई। हा हा हा, वो क्या लगाता और बोला। और कुछ देर में वहां पर खामोशी छाई तो बेसाता प्रिया ने शुक्र बराबर सांस साझ किया। कभी कभी इंसान दिल के हाथों मजबूर होकर जो करता है ना, चाहता है ना, वो भी कर गुजरता है। जिसे प्रिया ने उसे माफी ना देने का उससे दावा किया था, पर जब उसे सारी सारी रात लॉन्च में मुस्तैद देकर, उसकी अब्दी नींद सुरह आंखें देकर वो दिल के हाथों मजबूर हो गई। क्योंकि आज भी दिल एक कोने में उसका शेरू दिए मंत रोशन था और उसकी रोशनी उसकी जिंदगी की डोर से मुंसलिक थी। तभी तो उसकी आंखों में आंसू ना देख कर पाई। आहर क्यों जिंदगी की हर कहानी में औरत दिल के हाथों कमजोर हो जाती है। वह बहुत खुश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शर्माए छुप जाए या उसके इंतजार करे। आज ही न्यूज में उसके पाकिस्तान आने की इत्तला सुनी थी और उसका चेहरा सिर्फ उसके दीदा पर सुर होकर तमतमाने लगा था, जैसे वो टीवी में नहीं सामने बैठा हो। ये तो शुक्र था किसी का ध्यान उसकी तरफ ना था सिवाय अजहर के, और वह आहिस्ता से उठकर लान में आ गई थी बगैर किसी की संजीदा नजरों का एहसास किया। और अब यहाँ पर बैठी सोच सोच कर अजीब सी हालत हो थी और आंखों के सामने बाबर उसके साथ वो हसीन बताए हुए लम्हे गुजरने लगे थे। उसकी नजर बेसाता अपने हाथ की तीसरी उंगली पे पड़ी जिसको वो सबसे छुपा छुपा कर चल रहे थे, और अब तन्हाई में उसके सफेद उंगली में चमक रही थी। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं सलार, वह सरगोशी करती हुई उससे मुहातब हुई कि चेहरे का हद्दो हाल में सुरही नमाया हुई। उसके नाम में ऐसी कशिश थी कि उसका दिल गुदगुदी जाता और ऐसा लगता था जैसे वो अभी इस नीले समंदर के हसार में हो। हाथ से तवज्जो हटी तो गले में SM हार्ट शेप में बने हुए नेकलेस पड़ आए। उसे याद आया जब पहली बार वो करीब आया, उसे गले में नेकलेस पहनाया। ये फिर दूसरी बार उसे अपना लम्स बख्शा तो रिंग पहनाई। रात को बेड पर लेटे उसका हयालू और हवासू से उसकी गुर्बत की महक जुदा नहीं हो रही थी। वो जब जब अकेली बैठी वो उड़कर हयालू में आ जाता। सब हैरान तो हुए उसके यूं अकेले रूम में खामोशी से सोने पर इस बदलाव से बहुत ही खुशी हुई। और अभी ऐसा हाल था कि उसके लबों पर हसीन मुस्कुराहट थी और उसके आने की खबर पर दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। लगता है लोग बहुत मसरूफ हो गए हैं। अजहर उसे सीढ़ियों पर बैठकर अकेले अकेले मुस्कुराता हुआ देखकर बोला। मौसुमा इस अवा पर हड़बड़ा सी गई। अजहर भाई आप? वो ऐसे बदहवास हुई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। रिलैक्स मौसुमा, उसकी उड़ी हुई रंगत को देखकर नरमी से बोला और एक स्टेप छोड़कर खुद भी बैठ गया। गुलाबी शलवार कमीज शान पर फैला हुआ हम रंग दुपट्टे में उसके गालों की सुड़ी बहुत ही बली लगी थी। सबस आंखों पर हमदार पलकों का साया, गुलाबी पंखड़ियां आपस में पेवस, हमेशा की तरह सुनहरी बालों को चोटी एक नजर डालकर उस पर से नजर हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगने लगा था। यहाँ पर अकेली बैठी यहाँ पर क्यों अकेली बैठी हो? हालांकि इस वक्त सब लॉन्च में बैठे हैं। आहरकार उसे जसपस देकर अजहर ने पहल की। वो मुसुमा का समझ न आया कि क्या के वो वहां से ऐसे भाग गई थी क्योंकि न्यूज पर उसकी तस्वीर बाबा चल रही थी और मुसुमा की रंगत दिल के धड़कन ऐसे रक्स करने लगी, उसे लगा सब पर उसकी हालत अया हो जाएगी। और खास कर अजहर जो बाबा सलार की बाबत न्यूज चलने पर उसकी तरफ देखता, मुसुमा को उलझन सी होने लगी। वो री आपी आने वाली है ना, तो मैं वह नजर अपनी गोद में रखे हाथों पर मड़कूस के मन मनाने लगी। अजहर मुस्कुरा दिया। कुछ भी हो जाता वो अपनी बहन की तरह खुद एतमाद नहीं बांट सकती थी, जो सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करती और लफ्जों के पीछे छुपे मैनी को पकड़ती। वो एक सादा सी अल्लाह की गाय की तरह थी, एक मासूम सी लड़की जो कम एतमाद और बुज़दिल। वो पूरी सून की तरह बनी हुई हालिस थी, पर यही हामियां उसे पित्तर बना देते थे। रीतु शाम को आने वाली है, क्या तब तक यहीं पर बैठने का इरादा है? मुसुमा की धड़कन सुस्त पड़ गई थी। ये तो वो भी जानती थी कि प्रिया शाम को आने वाली है, पर उसके पास कोई बहाना नहीं था। छोड़ इस बात को, क्या हम बाहर चल सकती हैं कहीं कॉफी पीने या लंच करने? अगर तुम कहो तो शॉपिंग भी कर सकती हैं। वो उसकी आंखों में आंसू की नमी देखकर बात बदल गया। पर पापा, वो पिछली बार के इंजाम से खौफजदा हो गई थी, इसलिए इजाजत जरूरी थी। डोंट वरी, मैंने अंकल से पूछ लिया है सुबह ही कि मैं तुम्हें बाहर शॉपिंग करवाने लेकर जा रहा हूँ। अंकल और आंटी को कोई एतराज ना था, उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी। वजह यह है कि अंकल के खास दोस्त मरहूम पलाल के बेटे अजहर आजर ने न्यू गाड़ी खरीदी है, इसलिए सबसे पहले अपने दोस्त को सैर करवाएगा। हैप्पी, वह खुशी से बोला और मुसुमा उसकी लंबी तकरीर पर खिलका कर हंसी। यस हैप्पी, उसके पंच पर हल्का सा पंच मारकर बोली। तो अजहर ने सख्त सांस खारिज की। तो चलें लिटिल मिस,
सामने ही ड्राइव साइड पार्किंग में आपकी शाही सवारी खड़ी है, क्या थोड़ा सा अपना नाजुक पाँव पर तकलीफ बर्दाश्त करेंगी? वो सीने पर हाथ रखकर सर को हम देकर बोला कि एक बार फिर से मुसलमान से, मैं कपड़े चेंज कर लो? वो जल्दी से बोली, क्यों, क्या हुआ इस ड्रेस को? मुसलमान से पटा गए, ये सिर्फ बहाना था, असल में वो खुद परी का आगाह करना चाहते थे। फिर मैं ये चप्पल चेंज कर रहा हूँ। उससे अपने पाँव में पहनी हुई ब्लैक सिंपल सी चप्पल की जानब इशारा करते मन बनाए। अजहर ने लब पीछे, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वो क्या का मुड़ गया था और मुसलमान शर्मिंदा सी नजर उसकी पूछ पर डालकर अंदर भाग गए। बड़ी मामा, मामा कहाँ है? लॉन्च में सोफे पर बैठी मिशाल से बोली। परी किचन में है, क्यों हैरियत? उसके प्यारे से चेहरे को देखा बोली, जी। उसके जी पर मिशाल ने साह लाया। अच्छा सुना मुसलमा, वो जो किचन की तरफ जा रही थी मिशाल की पुकार पर मरी, अगर अजहर के साथ बाहर जा रही हो तो अपनी नानों को बताकर जाना, वरना वो सेकंड में पूछती रहेंगी और हमारी तसल्ली पर उसके रिएक्शन से तुम तो वाकफ हो। वो शरारत से बोले तो मुसलमान खिलखिलाकर से, आपको फिर डांट पड़ती है ना? वो मुसलमान से अपनी प्यारी नानों का रिएक्शन बताने लगे, जिस पर मिशाल पहले घुरा और फिर खुद भी हंस दे। अच्छा बड़ी मामा, आपको कैसे पता कि मैं अजहर भाई के साथ बाहर जा रही हूँ? मुसलमानों से वापस लौटे पर नफीस से हाथ की कड़ाई करते देखकर उलझन से पूछने लगे। वो ऐसे हमारी गुड़िया, क्योंकि तुम्हारे अजहर भाई अभी सबके सामने फिर से पूछकर बाहर आया, खासकर तुम्हारे बड़े पापा से। मुसलमान काफी शर्मिंदा हो गई थी। अजहर भाई क्या सोच रहे होंगे? वह बड़बड़ाती हुई आयमा बेगम को बताने लगी जहाँ पर पड़ी पहले से मौजूद है। सुनो मेरी बच्ची, वो दहलीज से मुड़ रही थी कि आयमा बेगम ने प्यार से पुकारा, जी नानो, वो कोई बड़ा सा हम रंग दुपट्टा लेकर जाना। हाँ मेरा बच्चा। आयमा बेगम को उसका गैर मामूली हुस्न का एहसास था, तभी उसे बहुत ही एहतियात से ओढ़ना पहनाना सिखाते थे। मुसलमान ने इस बात में साह लाया, पर यह मोहब्बत से उसके सादा से चेहरे को देखते मुस्कुराए तो मुसलमान भी मुस्कुरा दिया। ख्याल रखना अपना। जी मामा, वो कहती हुई अपने रूम की तरफ भागी, पहले ही बहुत देर हो गए थे। तुमने बताया नहीं कि कार कैसी लगी? अजहर उसे विंडो से बाहर देखते हुए बोला, बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी आपकी पहली कामयाबी पर। अगर आज आंटी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। बोल तो गई, पर उसे अंदाजा हुआ कि अभी ये बोलना नहीं चाहिए था। कितनी मुश्किल से वो संभला था। मामा अभी भी हम दोनों को देखकर खुश हो रही होंगे, वो मैंने हिजी से बोला, पर उसके पल्ले हाथ ना पड़ा, इसलिए खामोशी से सह लागे। अच्छा बताओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी या पहले शॉपिंग या कॉफी शॉप या लंच? अब सारी चॉइस दी है, बताओ तुम। लॉन्ग ड्राइव से मुझे चिढ़ है, शॉपिंग करने का मुझे तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मेरी शॉपिंग आप ही या मामा करती हैं। काफ़ी मैं पीती नहीं और चाय का ये वक्त नहीं। जो रही बात लंच, तो वो अभी हम नहीं करते, थोड़ा सा लेट करते। वो शरारत से कहती हंसने लगी और रजा ने जरा सी नजरें फेंककर उसके सफेद चमकते मोतियों जैसे दांतों को देखा। अच्छा। अजहर ने हंसकर लफ्ज को लंबा खींचा। चलो फिर, ये अजहर आज अपनी दोस्त को अपनी पसंद की शॉपिंग करवाएगा। जो हुक्म जनाब। मुसलमान हंसकर बोली। वो भी मुस्कुरा दिया और गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ ले। मेरी लापरवाही की वजह से आज ये दिन आए हैं कि चाचू को इस्लामाबाद जाना पड़ा। हयात के सहारे पर बैठते वो अफसुदगी से बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी ये हालत आपकी वजह से थोड़ी हुई है, ये तो अल्लाह पाक की एक आजमाइश थी। हयात उसके चेहरे पर दुख देखकर कहने लगे, मैं ठीक कब तक होऊंगा? वो उसका बाजू जो कि सहारे के लिए उसके कांधे पर रखा हुआ था, थोड़ा सा दबाव डालने पर उस पर झुक गए। जल्द ही वो उसकी आंखों को देखकर नजरें झुका गई और मुस्तफा उसकी लजरती पलकों को देखने लगा। यह वक्त हसीन भी लग रहा है, मुश्किल पे। उसने आहिस्ते से उसकी लिट को खींचा। मुश्किलें हमेशा हमारा सब्र आजमाने आती हैं। उसकी शर्ट के बटनों से छेड़छाड़ करती हुई बोली तो मुस्तफा अपनी बेवकूफ सी अदाकारा की बातों पर मुस्कुरा दिया। इतनी समझदार कब से हो गई हो? उसकी नाक से अपनी नाक लगाकर हंसा। जब से आप जिंदगी में आए। वो जरा सी नजर उठाकर शिद्दत से बोले, मैं तो तब से तुम्हारी जिंदगी में हूँ जब तुमने पहली सांस ली। उसके कान में बोला। हयात सिमट गए। मैं भी तब से समझदार थी, तभी तो आपको किसी की तरफ तवज्जो देने नहीं दी, पर आप समझते तब ना। वो आंखें पटपटा कर बोले। मुस्तफा ने पहले तो उसको देखा, फिर कहकर लगाकर हंसा। ओह, तो मतलब तुम बचपन से मुझसे मोहब्बत करती थी, हाँ? वो दिलचस्पी से उसके सुर रंग चेहरे को देखा बोला, हाँ, तब मैं आपको दूसरे वाला प्यार करते थे। वो गर्दन अकड़ा कर इतराफ कर गए। दूसरे वाला प्यार मतलब? वो आईब्रो झुकाकर बोला, मतलब वो वाला प्यार ना। हया को समझ नहीं आया क्या के, तभी जिद चुका बोली, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से वाला प्यार करते थे? मुस्तफा कहाँ बात आने वाला था। मुस्तफा, वो चिढ़ गई। हा हा हा। वो उसकी बेबसी पर हंसने लगा। मतलब तुम्हें ये नहीं पता बचपन में तुम मुझसे कौन सा वाला प्यार करती थी? वो उसके गिर्द हंसा बांध कर मुकम्मल अपनी गिरफ्त में ले गया। मैं सिर्फ दो किस्मों वाली मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो सीने पर सर रखकर बोली, वो दोनों ही बताओ। एक आपकी रूह से और दूसरी वाली आपकी सांसों से। वो जज्बे से गोया ही उड़ान के मौत गए। और मैं तुमसे इश्क करता हूँ,
ایک گمبھیر سی آواز کمرے کی فضا میں گونجی، حیا بیٹا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی نوشین کی آواز آئی، جی بڑی ماما۔ وہ ہڑبڑا کر مصطفیٰ سے دور ہوئی اور بیڈ سے اتری۔ پر دوپٹہ مصطفیٰ نے شرارت سے پکڑ لیا کہ حیا گھبرا سی گئی۔ کیا کر رہی ہے؟ ہیرو چھوڑیں۔ وہ سرگوشی میں بدحواس سے بولی۔ مصطفیٰ کو مزہ آنے لگا۔ کیوں؟ وہ انجام بن کر معصومیت سے آئی برو چکا کر راہدار سے پوچھنے لگا۔ بڑی ماما دروازے پر ہیں۔ وہ دوپٹے کو جھٹکا دیتی اسی انداز میں بولی کہ مصطفیٰ کو اس کی روحانی صورت پر ہنسی آ گئی۔ اچھا سنو، پھر جلدی آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ دوپٹے پر لب رکھ کر نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا کہ حیا نظریں جھکا گئے۔ آؤ گی نا؟ اسے خاموش دے کر دوپٹے کو تھوڑا سا کھینچ کر گمبھیر آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ دروازے کو دیکھ کر وہ بدحواسی بولی اور اس کے دوپٹے چھوڑنے پر جلدی سے چھانے پر درست کرتی باہر آئے۔ جی بڑی ماما۔ بیٹا پریہا کی کال آئی ہے، کہہ رہی ہے تمہارا موبائل بند ہے شاید۔ جی بڑی ماما، وہ موبائل چارجنگ ختم ہو گئی تھی نا، میں ابھی جاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی نیچے بھاگی۔ سمجھ کر حیا اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر نوشین نے سرزش کی، کیسی ہو کمینی، اپنے شیروں کے پاس جا کر تو ہمیں بھول ہی گئی تھی۔ حیا نے اس کے ہیلو کہنے پر ہی دانت پیس کر بولے۔ پریا کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں میری کمینی، موبائل ہے، اس ڈاکٹر کے ملازم نے آج ہی دے دیے۔ او ہو۔ حیا نے آنکھیں پٹپٹا کر میں نے ہیزی سے او ہو کہا۔ مطلب یہ کہ شیروز بھائی کو ذرا سی موبائل کی شرکت بھی گوارا نہیں تھی۔ واللہ ری، اپنی بکواس بند کرو اداکارہ، میرے بھائی جان کی حالت بتاؤ، اور یہ بتاؤ کیسی رہی میرے ماموں کی سنگت، وہ کیا کام تھی جو رہنے دیتے؟ حیا جوابی حملے پر سچ مچ سٹپٹا گئے۔ تم میڈ کی ایک نمبر کی کمینی لڑکی ہو، شیروز بھائی نے ٹھیک نام رکھا ہے تمہارا، چوہیا۔ وہ حفظ اس پر چڑھ دوڑی۔ دوسری طرف پریا کا محسوس کہکا تھا، ہائے اداکارہ شرما گئی، اور یہ رنگ تو میں آ کر دیکھوں گی۔ سن نکل رہی ہوں، وہ چڑھاتے ہوئے بولے۔ دفعہ دور آ جا، پھر کرتی ہوں دو دو ہاتھ۔ پتہ نہیں تمہاری جیسی چڑیل لڑکی کی سنگت تمہارے شیروز بھائی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی۔ تو فکر نہ کر، ایسی سنگت دیا کہ ناک رگڑ رگڑ کر توبہ کیا بیچارے نے۔ وہ اتر آئی۔ اور بتا تیری موبائل کہاں دفعہ تھی، اور تم کہاں تھی؟ وہ تیکھے جتنوں سے گویا ہوئی۔ وہ میں دراصل روم میں تھی اور موبائل میں 0% چارجنگ۔ اچھا روم میں تھی، تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ پھر پٹری سے اتر گئی۔ اے میڈگی مر جا کہیں، حیا اس کی باپا ایک بار پھر سے جھنجھلائی۔ ٹھیک ہے بھائی، شرما کیوں رہی ہو؟ یار ہیں ہم دونوں، یاروں سے کیا شرمانا، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ تو آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں یاروں کی یاری کیسی ہوتی ہے۔ حیا دانت پیس کر بولی اور پریا کہکا لگا کر بغیر اس کی سننے کال کاٹ کے، ایک نمبر کی کمینی ہے ری تو۔ وہ موبائل کو دیکھ کر بولی، سنو حیا، مصطفیٰ کا کھانا تیار ہے، لے جانا۔ ہور بولی، جس پر حیا سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ پرہیزی کھانے کی ہدایت کی تھی اور وہ حیا کو ہاتھ سے زیادہ ضد کر کے کھانا کھاتا تھا۔ شاید میں نے تمہیں واپس آنے کا کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو آ گئی ہوں نا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولی، تو کیوں آئی ہو اب؟ اس نے چڑکا کہا، کھانا لے کر۔ کھانا ہے نا آپ کو؟ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں؟ اس کا سویا ہوا غصہ بڑھ کر اٹھا۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، حالانکہ مجھے بہت ہی زوروں کی بھوک لگی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ کماتی معصوم چہرہ بنا کر بولی، او تو تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ میری اتنی ہمت کہاں سرتاج جی؟ وہ چوڑیوں پر انگلی پھیرتے بولے۔ اوکے چلو آؤ ساتھ کھاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، جیسے ابھی ساری حب کی بھول ختم کر گئی تھی۔ وہ بھی اپنے ساتھ پرہیزی کھانا کھلا کر۔ حیا کا صدمہ سے منہ کھل گیا تھا۔ میں یہ کھاؤں گی، کوئی ٹیسٹ نہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کے پھٹ گئی۔ ہاں اگر مجھے کھلانا ہے اور تمہیں کھانا ہے تو آ جاؤ، ورنہ لے جاؤ۔ مصطفیٰ اس کے برے برے منہ بناتے دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ پر کیوں ہیرو؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ کیونکہ ہیرو کی جان، یہ تمہاری سزا ہے سرتاج کی طرف سے۔ اس کے کہنے پر حیا نے رونی صورت بنا لی، پر اسے کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ آہر کار کھلا کر ہی دام لیا۔ آپ بہت ہی برے ہیں ولن کہیں گے، وہ آنسو پیتی ہوئی بولی۔ اب محسوس کرو ولن کی جان میرے درد کو، جو تم روز مجھے زبردستی کھلا جاتی ہو۔ اگر اب تم نے اچھا کھانا نہ لائی تو ایسے ہی میرے ساتھ روز کھاؤ گی۔ وہ ہنس کر اس کے سر پر بم پھوڑ گیا اور حیا کا مارے صدمے سے حال ہی برا تھا۔ آپ اسے سمجھ آیا کیا کہ ہاں کہہ دو جانا، وہ شرارت سے بولا اور حیا پیر پٹتی وہاں سے واک آؤٹ گئی۔ پیچھے مصطفیٰ دل فریب کہہ کر گونجا اور حیا زیر لب مسکرا دی۔ تمہاری انگلی میں پہلے تو ایئرنگ نہیں تھی۔ شاپنگ بیگ کار کی پچھلی نشست پر رکھنے کے بعد ڈرائیور سیٹ پر آیا اور برابر بیٹھے مصطفیٰ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ دے کر استفسار کر گیا، یہ میری ہے؟ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، نہ جانے کیوں اظہر کا لہجہ چپتا ہوا لگا
اس کے جواب پر اظہر نے لب بیچ لیا اور گاڑی کا روٹ ریسٹورنٹ کی جانب موڑ لیا۔ گاڑی میں اچانک پہلے کی نسبت خاموشی چھا گئی۔ مسومہ نے صرف ایک نظر اس کو دیکھ کر نظریں باہر جما دی اور اس کے اس عمل سے اظہر کے دل پر تلواریں چلنے لگی۔ کیا کھاؤ گی؟ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر ایک سائڈ ٹیبل پر جا بیٹھے اور اظہر نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ بھی، وہ مدھم سا بولے۔ کچھ بھی مطلب میری پسند چلے گی؟ وہ مسکرا کر تھوڑا سا جھکایا۔ مسومہ گھبرا گئی، پتہ نہیں کیوں اسے پہلے کے اظہر اور اب کے اظہر میں کافی فرق لگا تھا۔ پہلے وہ سیدھی باتیں کرتا تھا اور اب ایسی معنی میں ہوتی تھی کیونکہ سر سے گزر جاتی ہے۔ ہاں آپ کی مرضی۔ وہ مسومہ سے کاندھے اچکا گئی۔ اظہر مسکرا کر بیٹوں کو اشارہ کر کے بلانے کے بعد مصروف ہو گیا اور مسومہ پریشان سی ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اظہر کے ساتھ آ کر غلطی کر گئے تھے۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیے اظہر بھائی، وہ ہڑبڑا کر بولے۔ تم نے سلار سے نکاح کرتے وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ بغیر اس کی اصلیت جانے اسے نکاح کر لیا۔ جانتی ہو بزنس کی آڑ میں کیا کرتا ہے؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر سفید لفافہ نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حواس پاتا سی اظہر کا چہرہ دیکھ لیں گی۔ دیکھ لو ذرا اپنی آنکھوں سے اس حیوان کا روپ جس نے تم سے زبردستی کر کے نکاح کیا۔ وہ لفافہ اس کے جنم خسخسا کر وہ تمسر سے بولا۔ مسومہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ کیا ہے؟ ایک آنسو لڑ کر پھسلا۔ پتہ نہیں کون سا روپ دکھانے والا تھا، اس کا دل پہلے سے ہی سہم گیا تھا۔ ایک بڑی سی سیاہ گاڑی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں رکی تو باہر اس کے انتظار میں کھڑے اکرام نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سیاہ ہوڈی میں دراز کا چوڑا سینہ لیے ہوئے سلار نے باہر قدم رکھا۔ پلیز سر آئیے۔ وہ جو کان میں لگے ہوئے آلے سے اندر موجود شخص کی بکواس سن رہا تھا، اکرام کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور سرخ آنکھوں کو میچ کر خود پر ضبط کر گیا۔ ابھی بھی مجھے غلط کہیں گے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ شکوہ شہریار سے تھا، اس کی سانسیں تھم رہی تھی، دل انجانے اندیشات کے تحت کانپ رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اظہر بھائی؟ وہ آس پاس بیٹھے لوگوں کا خیال کرتی ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتی بے بسی سے بولی، پر سامنے موجود شخص بے حس ہو گیا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت زبردستی کی قائل نہیں، پر وہ اسے توڑ کر پھر سے اپنے طریقے سے جوڑنا چاہتا تھا، صرف اپنا بنا کر۔ وہ یہ سوچ کر سب کر رہا تھا کہ وہ سب سلار کی اصلیت جانے گی تو ٹوٹ جائے گی اور اسے نفرت کرنے لگے گی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں، سانسوں کی ڈور توڑ دے گی۔ جہانگیر کو سنا ہے؟ وہ آج فیصلہ کر کے آیا تھا، ہر حقیقت سے پردہ اٹھائے گا۔ مسومہ نے لب کچل کر نام میں سر ہلایا اور سامنے رکھے لفافے کو دیکھا جس سے اس کی سانسوں کی ڈور جڑ گئے تھے اور وہ اندر میں شدت سے دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے غائب کر دے۔ جو یہ بے حس انسان حقیقت سامنے لانا چاہتا ہے اسے نہ سن پائے، اس کے سائے سے بھی دور چلی جائے۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ویٹر کھانا لے کر آیا۔ یہ کیا کیا؟ آندھے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہا کہ نیچے کچھ رکھا ہے؟ اظہر بیٹوں کو سالن کی پلیٹ لفافے کے اوپر رکھتے دیکھ کر دھاڑا۔ آس پاس کے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ویٹر اچانک اس کی داغ پر ہڑبڑا گیا اور جس سے وہ پلیٹ کھسکائی، پاس رکھے ہوئے جوس کے گلاس سے اس کا ہاتھ ٹکرایا، نتیجتاً گلاس رکھ کر اظہر کی سڑک پر گرا۔ باسٹرڈ، دیکھ نہیں رہی؟ آندھے ہو کیا؟ اس بار تو مسومہ اس کے لہجے اور چیپا گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی اور ہراساں ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اظہر اپنی شرٹ اور ٹیشو سے صاف کر لگا اور دونوں لفافے سے یکسر انجان ہو چکے تھے۔ ویٹر ٹیبل صاف کر کے ساتھ جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اظہر بھائی مجھے گھر جانا ہے۔ مسومہ کی برائی ہوئی آواز پر وہ غصے سے نکل کر ہوش میں آیا اور ہڑبڑا کر لفافے کے دیکھا جو اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا تو اس نے شکر کا سانس خارج کیا۔ آپ سر پر کیوں کھڑے ہو؟ دفع ہو، تم بیٹھو مسومہ، وہ بیٹوں کا ساتھ لہجے میں کہتا واپس سہمی بھی مسومہ کی طرف متوجہ ہوا، پر وہ منمنائی اور اظہر کے ساتھ گھڑی پر واپس بیٹھ گئے۔ اظہر نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا اور ریلیکس ہوتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ یہ لیجیے سر۔ ویٹر اپنے ہاتھ کی صفائی پر خوش ہوتا صوفے پر بیٹھے اس مخصوص شخص کے سامنے لفافہ پیش کیا اور ریسٹورنٹ کا مالک اپنے ویٹر کے اس کام پر نہال ہوئے جا رہا تھا۔ اکرام نے ہاتھ بڑھا کر ویٹر کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور مودبانہ انداز میں سلار کے سامنے پیش کیا۔ سر، مجھے پہلے اس دوگلے لڑکے پر شک تھا، مجھے معلوم تھا یہ لڑکا صرف اپنی مجبور ماں تک آپ کی جی حضوری کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسے بدل گیا۔ اکرام کو اظہر ویسے پسند نہیں تھا اور اب جب اس کا اصل روپ حقیقت کھل کر سامنے آیا تو اس کے بس میں ہوتا ابھی اسے چیڑ پھاڑ دیتا۔ آپ صرف حکم کریں سر، گوشت کے ٹکڑے آپ کے پاؤں میں ہوں گے۔ اکرام آنکھوں میں چمک لیے جھکا، اس میں کوئی شک نہیں اکرام۔ سلار کے لفظوں پر وہ سرشار ہو گیا، پر مجھے اس ناسمجھ بچے پر ترس آ رہا ہے۔ سلار جو لفافے میں موجود تصویروں میں اپنے ہاتھ کی صفائی دیکھ رہا تھا مزے سے بولا، پر اس کے آگے کے لفظوں پر اکرام کو شدید مایوسی ہوئی۔ سر، یہ تو جہانگیر ہے نا؟ اکرام سلار کے ہاتھوں میں موجود تصویروں میں سے ایک تصویر کو پہچانتے ہوئے بولا۔ سلار نے
خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اکرام گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی اس کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے، اور اکرام کو یقین تھا کہ اگر کوئی اس وقت اس بگڑے ہوئے حیوان کو چھیڑتا تو ضرور اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا، پر اسے حیرت تھی کہ سامنے موجود ہستی کی اتنی بڑی ضرورت پر کہ وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کا کارن اظہر کوئی خاص ہستی نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھی وہ حور تھی جس نے اس حیوان کو اپنے ہول میں بند کر دیا تھا۔ سلا نے گلاس توڑ کے اس پر موجود اس کپاتی اپنی ڈول پر نظر ڈالی اور سگریٹ سلگار کر لائٹر ان تصویروں کو خاک میں بدل دیا اور اپنے شو سے مسل دیا، اور بوٹ کے نیچے اظہر کی کڑی محنت اپنا منہ بولتا ثبوت تھی جو اب سلا کے پاؤں تلے آگے تھے۔ سلا نے اکرام کو وہیں پہ رہنے کا حکم دیتا خود منہ میں سگریٹ دبائے حال میں آ گیا تھا۔ لڑکیوں نے گردن موڑ کر اس پر احساسی شخصیت کو دیکھا جس کا چہرہ ہڈی میں تھا، صرف منہ سے نکلتا ہوا دھواں اور سفید مردانہ چوڑی کلائی میں ایک گھڑی جو کہ مقابلے کی حیثیت کا پتہ دے رہی تھی۔ کتنے ہی دل تھام سے گئے تھے اس کے دراز قد پر۔ تو تم نہیں جانتی جہانگیر کو، کیونکہ تب تو تم اس حیوان کی قیادت میں تھے۔ اظہر کے بار بار حیوان کہنے پر معصومہ کا دل چیخنے لگا تھا۔ جانتی ہو جہانگیر کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی سلا نے کیا کیا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اظہر بھائی؟ صاف صاف کہے۔ وہ اپنے لذرتے ہاتھوں کی مٹھی بیچے ہوئے درد سے بولے، ذرا کھولو یہ لفافہ، پھر معلوم ہوگا کہ حیوانیت کا روپ کون سا ہوتا ہے۔ معصومہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا، وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، تبھی بغیر کسی خوف کے اس نے لفافہ اپنی جانب کھسکھسایا اور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اظہر کی نگاہیں بے چینی سے اس کے نقوش کو جانچنے لگی۔ اسے جس تاثر کی امید تھی اس پر وہ مایوس نہ ہوا، کیونکہ سامنے موجود ہستی کے چہرے پر حقارت، گیر، نفرت کے تاثرات بیک وقت نمایاں ہوئے۔ تمسر بڑی ہوئی مسکراہٹ اظہر کے لبوں کو چھو گئی۔ آخرکار اظہر تم جیت ہی گئے۔ وہ معصومہ پر ترس اور سلا کی قسمت پر ہنسا، تبھی کوئی چیئر گھسیٹ کر ان کے ساتھ بیٹھا۔ اظہر نے چونک کر اچانک پاس بیٹھی ہستی کے ہاتھ میں بڑکتے ہوئے شعلے کو دیکھا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے، اس سسکی کے ساتھ ہی لس مانند سیسا اظہر کے کانوں میں انڈیلا، کہ میں نے آپ کو بھائی کا درجہ دیا، آپ اتنے گھٹیا ہو سکتی ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کہ سلار کے بارے میں کہ وہ حیوان ہے، تو آپ کیا ہیں؟ کرب سے معصومہ نے اظہر کی مہدوشی میں لی گئی تصویریں ٹیبل پر پھینکے، اور اظہر سمجھ نہیں پا رہا تھا مقابلے کی خوش قسمتی کو یا اپنی ایک غلطی کو، وہ جو بے احتیاطی شدید شکست میں گر گیا تھا۔ امریکہ جیسے آزاد حیات ملک میں اس کی ایک غلطی بھی کیمرے کی دو آنکھوں سے نہ چھپ پائے، جو معصومہ کو سلا کے دسترس میں دے کر کلب میں لے کر آیا تھا۔ تو کیا اس وقت بھی وہ انسان اپنے مستقبل کی راہ صاف کر چکا تھا؟ سلار، معصومہ اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیتے پہلے تو ساکت ہوئی، پھر سیسک اٹھے۔ جاؤ باہر گاڑی میں بیٹھو، وہ سرد آواز میں بولا، اور معصومہ ایک حقارت پر بھی نظر اظہر پر ڈالتی اسے ساکت چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی۔ اظہر کی آنکھوں میں بے نام سے آنسو ٹوٹا اور پھسل گیا۔ کتنی محنت کی شہزادے؟ وہ پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت، لفظ پھسلا۔ تم جانتے ہو نا اب سب کا انجام؟ اظہر کی آنکھیں خوف سے بھاگے اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں۔ اب اس کی نظر باہر سے آتے اکرام پر تھی۔ اظہر کو خوف سے گھٹن ہونے لگے۔ اس کی حالت پر سلار کیا کا لگا اٹھا۔ یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے، اس نے تصویروں کی جانب اشارہ کیا۔ بہرحال تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ اظہر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سلار اس کے ناسمجھ نظروں پر ہرسا۔ تمہاری نظروں میں پسندیدگی اور میری ڈال کی نظروں میں تمہارے لیے احترام مجھے یہ سب کرنے سے باز رہتا تھا، پر تم نے خود ہی یہ کام آسان کر دیا۔ وہ شعلہ بڑکاتے بولا جو ابھی اظہر کے وجود میں بڑک رہے تھے۔ اب اس کی زندگی اور سوچ میں صرف سلار ہوگا، اور اگر کہیں کسی وقت تم یاد آؤ گے تو ساری حقارت سمٹ لوگے شہزادے، اور میں اس حقارت کے لیے بھی اسے وقت نہیں دوں گا۔ وہ بے باکی سے بولا، یہ چیک رکھو، اپنی زندگی بناؤ دنیا کے کسی بھی کونے پر معصومہ سے دور، کیونکہ میں بابا اس کی آنکھیں نم نہیں دے سکتا۔ ایک چک اس کے سامنے رکھتا ہوا کہا، اٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے سگریٹ کے شعلے کو اس تصویروں میں موجود اظہر کے چہرے پر مسئلہ وہ لرز اٹھا۔ اس وقت میرے ہاتھ رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ میری سانسوں کے قریب نہ ہوتی اور اس سے جڑے ہر رشتے کا میں احترام نہ کرتا ہوتا۔ اظہر بلال اسے بت بنا ہوا چھوڑ کر جھٹکے سے مڑا۔ اظہر ویران آنکھوں سے کبھی چیک کو دیتا اور کبھی اس کی پوچھ کو۔ آنکھیں میچ کر اس نے چیک کے ساتھ ہی تصویریں اٹھائی اور خود بھی اٹھ گیا۔ ایک پیارے سے دوست کے اعتبار کو توڑ کر وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔